میں نے آج حسین میں یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی شب کی اس تقریر میں خادم عبادت خانہ حسینی کے حقائق آپ حضرات کے سامنے لائے، کیونکہ جھوٹ بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ ویسے تو مسلک ہی جھوٹ پر ہے، تو چنانچہ جھوٹ بیانی سے کام لیتے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اخباری عزاداری کو روک رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب خادم آج دے گا۔ پہلے میں ان چہروں کو بے نقاب کرنا چاہتا ہوں جو وائٹ کالر چور ہیں۔ جیسے ہماری حکومت ایک محکمہ بنائی ہے وائٹ کالرز کے لیے جو دھوکہ دیتے ہیں، وہ وائٹ کالر بدماش ہوتا ہے، تو اسی طرح ان کے کیا بدماشیاں ہیں آج اس کو میں بے نقاب کروں گا۔ پہلے ایک درود کا تحفہ پیش کر دیں۔ یہاں آئیے آپ ادھر آئیے لقمان، پہلے یہ دیکھ لیں آپ، یہ ہیں عبادت خانہ کمیٹی کے مرجع۔ اب یہ بات اور ہے کہ جب مرجع پکڑ میں آ گئے تو بعض اراکین یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم ان کی تقلید نہیں کرتے بلکہ ہم آیت اللہ سیستانی صاحب کی تقلید کرتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی صاحب کے سلسلے میں اتنا عرض کر دوں کہ ان کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں کوئی عالم دوران کوئی فتویٰ دے دیا تو اب ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس پر پھر کوئی ایک فتویٰ جاری کرے۔ تو پتہ چلا یہ ایک خاموشی کا انداز ہے، یعنی یہ جو فتویٰ دیے ہیں اس کی رضامندی کا وہ اظہار کر رہے ہیں۔ تو آج میں بتا رہا ہوں کہ عزاداری کے خلاف کون ہے۔ اس سے پہلے بھی ان کی زیارت میں کرا چکا، خوشی کا موقع ہے جی۔ آج پھر کیونکہ لائیو ہو رہا ہے اور مجھے اس بات کا مکمل یقین ہے، کل بھی میں یعنی جو پروگرام لائیو ہو رہا تھا مسلسل تو نہیں، کنٹینیو نہیں، مگر دیکھ رہا تھا تو کچھ کمنٹس بھی آ رہے تھے۔ تو کمنٹس میں جب ہمارے ریحان صلی اللہ علیہ وسلم وہ تقریر کر رہے تھے تو بعض حضرات کا کہنا تھا وحید الدین بھی نصیری، یہ بھی نصیری۔ ابھی ہم آغاز علی ذکر علی کرے ہیں، ان کو نصیریت سمجھ میں آ رہی ہے، ہرچند کہ وہ ذکر علی کا بھی آغاز بھی نہیں ہوا جی۔ ابھی تو بائے بسم اللہ کا نقطہ کیا ہے سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ تو چنانچہ اس توضیح المسائل جو پرنٹ ہوئی ہے عباس بک ایجنسی سے، دیکھیے یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کہتے ہیں کہ ہم پرنٹ کرائیں جی۔ یہ ہے عباس بک ایجنسی جی۔ اب یہ کتاب کے اتھینٹک ہونے کے لیے یہ ہمارے سرکار کی مہر ہے، جس کی کتاب ہے ان کی مہر ہے جی۔ چلیں اتنا اس کو استعمال کیا ہوں، یہ بیچاری پھٹ گئی نہیں بھائی، وہ لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں، مجبوری یہ ہے کہ ہم کو پڑھ کر سنانا پڑ رہا ہے۔ دیکھیے اسی کے صفحہ نمبر 191 یہ دینی رسومات کا احیاء جو چیپٹر ہے اسی میں سوال نمبر ہے 359، یاد کر لیں 359، غور سے سنیں۔
مجالس اور جلوس کے دوران ڈھول، دف اور باجا بجانے کا کیا حکم ہے؟ اور ایسی زنجیر مارنے کا کیا حکم ہے جس میں چھریاں لگی ہوئی ہوں؟ جی اس میں کیا سوال کیا گیا؟ ڈھول، دف، باجا، یہ تین ہے، یہ ایک سوال ہوا۔ دوسرا یہ ایسی زنجیر مارنے کا کیا حکم ہے جس میں چھریاں لگی ہوئی ہوں؟ چھری ہم استعمال کر رہے ہیں، لگ رہی ہے وہاں۔ جی اب جواب سن لیں کہ جواب آ رہا ہے، اگر مذکورہ زنجیریں مارنا لوگوں کی نظر میں مذہب کی بدنامی کا سبب بنے یا قابل توجہ بدنی ضرر کا باعث ہو تو جائز نہیں ہے۔ عزاداری کے خلاف کون ہے؟ ہم۔ جس کے لیے آپ دعا کراتے ہیں وہ صاحب موصوف کہہ رہے ہیں کہ مذہب کی بدنامی کا سبب بنے یا قابل توجہ بدنی۔ دیکھیں جب کوئی چیز عبادت سمجھ کر ادا کی جاتی ہے تو اس میں مذہب کی بدنامی کیا معنی؟ اس میں مذہب کی بدنامی کیا معنی رکھتی ہے؟ تو چنانچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ضرر کا باعث ہو تو جائز نہیں ہے۔ ہاں ڈھول، دف اور باجا اگر متعارف طریقے سے بجایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ڈھول بجا سکتے، باجا بجا سکتے ہیں۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ ایام ازاں میں ڈھول، دف اور باجا آپ کے جد اعلیٰ، آپ کے جد اعلیٰ کی جانب سے جیو پاس ہوا تھا شام میں، جہاں یہ کہا گیا تھا کہ جب اسیران کربلا کو شام میں داخل کیا جائے تو ڈھول، دف، باجا بجایا جائے۔ جی اور یہاں پر متعارف طریقے سے، اب اس میں کون سا متعارف طریقہ ہے؟ پہلے عالم دورہ کی تقلید میں جا کر سیکھنا، نہیں سمجھے؟ کیونکہ یہ بھی تقلید میں ہے نا، جب تقلید میں تو پہلے ذرا متعارف طریقہ تو بتائیے، ڈھول کیسا بجانا، دف کیسا بجانا، باجا۔ اگر اتفاق سے یہ جواب آ جائے اب ڈھول نہیں ہے تو سر لو، جی تو ڈھول، دف یہ بجا سکتے ہیں، مگر یہ کہ زنجیر زنی یہ نہیں کر سکتے۔ اب بولیں، جواب دیں مجھے عبادت خانہ کمیٹی، کون عزاداری کے خلاف ہے؟ ہم یا آپ کے عالم دورہ؟ اچھا چلیں، جو حضرات کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو سیستانی صاحب کی تقلید میں ہیں، ٹھیک ہے، رہی ہے انہی کی تقلید میں، انہی کی تقلید میں رہی ہے، انہی کی تقلید میں دنیا سے گزر جائیے۔ جی ہمیں کیا ہے؟ انہی کا جب سوال ہو تو انہی کے بارے میں جواب دینا۔ اب جواب کیا آئے گا؟ جب منکر و نکیر سوال کریں گے تو مات المفتی مات الفتویٰ، مفتی مرا، فتویٰ مرا۔ الحمدللہ سب خوش ہو رہے ہیں، غدیر کا دن ہے، کم از کم غدیر کا دن سمجھ کر خوش ہو، درود کا تحفہ پیش کریں محمد وعلی محمد۔ اچھا اب دوسرا سوال ہے 359 ہو گیا 360۔ جی ایام ازاں میں بعض مساجد میں متعدد علم نکالے جاتے ہیں جو گراں بہاں چیزوں سے بہت زیادہ مزین ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جیسے جسے دیکھ کر دیندار لوگ کبھی کبھی سوال کرتے ہیں کہ اس کا فلسفہ کیا ہے۔ دیندار اور سوال، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اور بعض اوقات مسجد کے تبلیغی پروگرام میں خلل، بلکہ مسجد کے مقاصد سے تضاد کا سبب بنتی ہے۔ مذکورہ علم کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے؟ حکم شرعی کیا ہے؟ اب جواب سن لیں۔ اگر امام حسین علیہ السلام کی مجالس ادا کے شاعر سے ٹکرائے، جی یا مذہب کی بدنامی کا باعث ہو، یا اس کا مسجد میں رکھنا عرفاً مسجد کی شان کے خلاف ہے، مسجد کی
شان کے خلاف، یعنی مسجد میں اگر کوئی علم استعمال کر دیں تو مسجد کی شان بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے؟ اس کا جواب دیجئے۔ مسجد کی شان کے خلاف ہو یا نمازیوں کے لیے باعث مزاحمت ہو تو اس میں اشکال ہے، بلکہ بعض حالات میں جائز نہیں ہے۔ چنانچہ یہ عبادت خانہ کمیٹی، منشاء وقف میں عبادت خانہ لکھا ہوا ہے، اس کو کہہ رہی ہے مسجد۔ یہ مسجد کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان فیوچر، مستقبل میں یہ فتویٰ بتانے والے ہیں ان بچوں کو، یہ جو کم سن بچے ہیں، ان بچوں کو دیکھیں آیت اللہ ہے، آپ سے بڑے ہیں، 50 برس کتابیں پڑھ لیتے ہیں، چاٹ لیتے ہیں جی، اب آپ کیا جانیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مسجد کی شان کے خلاف ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اور دیکھیں یہ مذہب کی بدنامی کا باعث ہو۔ ارے مذہب میں علم ہے، مذہب کا تعلق علم سے ہے۔ بچپنے میں بچوں کو پڑھاتے تھے، پتھر پہ علم دین کا پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے گاڑا تھا؟ اور پھر ان بھاگنے والوں سے، یہ جو بھاگنے والے ہیں، ان کو بتانے کے لیے پیغمبر اسلام نے کل علم مجھ کو دوں گا، جو رجل ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، تو پتا چلا علم ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں آتا، بھگوڑوں کے ہاتھ میں نہیں آتا، بھاگنے والوں کو علم نہیں دیا جا سکتا۔ تو چنانچہ علم دین کا ہے۔ اب یہاں فرما رہے ہیں مذہب کی بدنامی کا باعث ہو۔ ارے ہماری نشانی ہے، شیعت کی نشانی ہے۔ یہ کیا ہے شیعت کی؟ اب مجھے عنوان علم پر تقریر کرنا نہیں ہے، ورنہ حضرت آدم سے لاتا علم، حضرت آدم سے لا کر وہی علم بتاتا حضرت عباس کے پاس، حضرت عباس کے پاس، جو حضرت عباس کے پاس علم تھا، اب وہ علم مبارک امام زمانہ لے کر ظاہر ہوں گے۔ اس پہ کیا ہوگا میرے نوجوانوں؟ کیا کلمہ ہوگا اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیان۔ یہ ہوگا علم پر، اس پھریرے پر جو کلمے ہوں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد ہیں 3 کلمے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیان۔ ان حضرات کے پاس علم کے سامنے سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ ارے اگر رسول خدا کا علم ہمارے سامنے سے ہٹ جائے تو سجدہ باطل ہے۔ علی ولی کو علم کہتے ہیں۔ درود کا تحفہ پیش کریں محمد والے محمد۔ بات واضح ہو گئی؟ کیوں میں اس سے آرڈر لیا بھائی؟ وجہ کیا اس سے آرڈر لینے کی؟ تو ایک ہماری درخواست GHMC کی بتا رہے ہیں صدر صاحب، کہ دیکھیے پولوشن، آپ کو معلوم پولوشن کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی پولوشن ہے، ساؤنڈ پولوشن ہے، اور جو یہ دھواں اٹھتا ہے یہ بھی پولوشن ہے، اور اللیگل کنسٹرکشن بھی پولوشن ہے۔ اس کو بھی پولوشن کہتے ہیں، اللیگل کنسٹرکشن۔ دیکھیں پولوشن ہو رہا ہے، نوجوانوں کو کیا کریں گے؟ جو نوجوان وہ بوڑھا جو مذہب کے خلاف آئے، میری نگاہ میں کوئی جوان نہیں ہے۔ جوان تو میں ہوں، اب نکال رہا ہوں آواز۔ ہاں، اتنے عرصے کے بعد آیا ہوں اور انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا کس کی آواز بلند ہے، تمہاری یا میری۔ درود کا تحفہ پیش کریں محمد وآل محمد کی بارگاہ۔ اب پہلے یہ دیکھ لیں میرے نوجوانوں، یہ دیکھ لیں، یہ ہے سروے رپورٹ عبادت خانے کی۔ اس کے اندر جب سروے ہوا تھا اس کی رپورٹ آئی ہے۔ سروے رپورٹ کیا ہے دیکھ لیں۔ اچھا ہوا یہ وقت
میں لے لیا، رفتہ رفتہ مومنین آ رہے ہیں، ابھی تو جشن کا آغاز نہیں ہوا، تو چنانچہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، دیکھیے آپ، یہ اغراض و مقاصد، اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں، تو اس میں لکھا ہوا ہے نماز، مجالس عزا، جشن، اعمال وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ، نام و محل، وقوع، جائیداد وقف، کہ کہاں، کس مقام پر، کس محلے میں یہ جائیداد ہے، اس کا نام کیا ہے، تو لکھا ہوا ہے عبادت خانہ دارالشفا۔ یہ سروے رپورٹ ہے، یہ سروے رپورٹ میری نہیں ہے، گورنمنٹ کی سروے رپورٹ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے عبادت خانہ جی دارالشفا، اس میں بھی مسجد نہیں ہے۔ یہ دیکھیں گزٹ، یہ ہے گزٹ، یہ گزٹ میں لکھا ہوا ہے، یہ سیریل نمبر 100 ہے، اس کا سیریل نمبر 100، عبادت خانہ حسینی، یہاں پر بھی کیا لکھا ہوا ہے، عبادت خانہ، اس میں بھی مسجد، یہ گزٹ ہے، اس میں بھی نہیں ہے جی۔ اب یہ دیکھیں عبادت خانے کا وقف نامہ، یہ منشاء وقف ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس میں اسلام آباد میں کریں، ادھر دیکھیں، یہ اس میں جو کمیٹی ہے، اور کمیٹی میں ایک رکن ان کے پردادا ہیں، ٹھیک ہے، دادا نہیں کہہ رہا ہوں، پردادا برابر ہے، پردادا ہے، ان کا بھی نام ہے جی۔ یہ دیکھیے آپ، اس میں بھی جو ہے عبادت خانہ دارالشفا لکھا ہوا ہے۔ تھوڑا اور چلے جائیں گے، عبادت خانہ دارالشفا کو ملت مذکور کی عبادت، یعنی ملت مذکور کیا ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے ملت شیعہ امامیہ اثنا عشریہ۔ اب تو میں سنا ہوں کمنٹس آ رہے ہیں، یہ عبادت خانہ تعمیر ہونے کے بعد اخباریوں کو داخل ہونے، جی آپ کے باپ کا ہے، روکو، دیکھیں گے، ختم ہو گیا دور روکنے کا، اب ہم آپ کو روکیں گے جی۔ تو چنانچہ عبادت کے انصرام اور اس ملت کی دوسری مذہبی تقاریب از قسم مجالس عزا اور جشنہائے ولادت ائمہ اطہار علیہم السلام کے انعقاد کے لیے، اور مذکور 5 قطع ملگیوں کو اس عمارت موسوم و معروف و عبادت خانہ دارالشفا کے قیام، بقا اور صیانت کے اخراجات کی سربراہی کے لیے وقف کر دیا۔ تو صرف عبادت خانہ نہیں ہے، بلکہ اس کے 5 ملگیاں پورے اڑا دیے، ہے ملگی، ایک ملگی بھی نہیں ہے۔ تو چنانچہ اس میں وقف نامے میں ہیں 5 ملگیاں، اور 5 ملگیاں کیوں ہیں؟ بقا اور صیانت کے اخراجات کے لیے، یعنی اس سے جو انکم آئے گی عبادت خانے کی تعمیر، ترمیم وغیرہ وغیرہ کے لیے جی، اس کے لیے استعمال ہوگی۔ تو میں آپ حضرات کو سروے رپورٹ بتایا اور وقف نامہ بتایا، گزٹ، 3 چیزیں ہو گئی۔ اب دیکھیں، آئیے وہ دیجئے، بلائیے، اب یہاں غور سے سنیے اور آنکھیں کھول کر دیکھیے، دونوں چیزیں ہیں، بہت ضروری ہے، اہم ہے، یہ اہم چیز ہے، بہت امپورٹنٹ۔ پکڑو بیٹے، ادھر ایک دینے پکڑو، ادھر ایک پکڑو، کھولو کھولو کھولو۔ لاکھوں روپیہ خرچ ہوا دیے میرا یہ عبادت خانہ، کمیٹی، عبادت خانہ نہیں۔ یہ دیکھیے آپ، یہ نقشہ ہے، میپ، ٹھیک ہے، میپ ہے، یہ کاہے کا میپ ہے؟ 22/2/645 to 650 portion of house 22-2-664 جی، یہ پلاٹ نمبر ہو گیا، سروے نمبر ہے۔ اس کے بعد یہ مسٹر میر فیاض علی خان، کس کے نام پر ہے یہ؟ تعمیر کس کی ہو رہی ہے؟ بولے یار، عبادت خانے کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اب جو یہ بلدیہ سے پرمیشن لیا گیا ہے میر فیاض علی خان، کاہے کے لیے یہ آ گیا ہے یہ پرمیشن؟ ریسیڈنشل، پڑھیے پڑھیے، یہ پڑھیے، یہاں لکھا ہوا ہے، کیا ہے اس میں؟ رہائش گاہ، رہائش گاہ کے لیے یہ پلاٹ خریدا گیا ہے
جی جو آج عبادت خانے میں ضم کر دیا گیا، پرمیشن کیا کہہ کر لے رہے ہیں جی؟ رہائش گاہ کہہ کر پرمیشن لے رہے ہیں، اور بنام مسجد چندہ وصول ہو رہا ہے جی۔ یہ ایک ہو گیا۔ اب دیکھیے، ہٹا دے جاؤ، چھوڑ دو نیچے۔ یہ دیکھیے، یہ بھی پرپوز کائے کے لیے ہے، یہ دوسرا نقشہ ہے۔ ادھر ہٹو، ادھر ہٹو۔ یہ دیکھیے، یہ بھی رہائش گاہ، ریسیڈینشل جی۔ اس کا ڈور نمبر ہے 22-2-62667۔ اب دیکھیں اس کے بھی اونر کون ہیں؟ ڈاکٹر اسد سید صادق، یہ ہیں اس کے اونر۔ یہ کہے کے لیے؟ رہائش گاہ کے لیے۔ کہا کیا جا رہا ہے؟ عبادت خانہ جی۔ چلیے بیٹا دیجیے، ابھی اس میں وقت کافی چلے جائے گا، ورنہ میں اس کے ایریا بھی بتاتا، یہ پلاٹ کتنے گز پر ہے، اور ساؤتھ، نارتھ، ایسٹ، ویسٹ میں کس کے مکانات ہیں وہ بھی ذکر کرتا۔ یہ دیکھیے آپ، یہ بھی ریسیڈینشل ہے۔ یہ ہے محمد نہیں، کیپٹن سید حاجی صاحب کے نام پر ہے جی۔ 22-2-636، 22-2-637 جو آج عبادت خانے میں ضم کر دیا گیا ہے، یہ بھی رہائش گاہ کے نام پر پرمیشن لیا گیا۔ جب تعمیر، ابھی بتاؤں گا، اچھا یہ اور ہیں، دیکھ لیجئے۔ یہ دیکھیے آپ جو کمنٹس کر رہے ہیں، مسٹر میر حسنین علی، مسٹر میر حسنین علی خان، یہ ہے ریسیڈینشل 22-2-664، یہ بھی رہائش گاہ کے لیے، یہ بھی رہائش گاہ۔ تو اب بتائیے مجھے کہ رہائش گاہ بن رہی ہے یا عبادت خانہ؟ کیا چیز کی تعمیر ہو رہی ہے؟ عبادت خانہ۔ تو جب عبادت خانے کی تعمیر ہو رہی ہے تو پرمیشن کاہے کا ہونا چاہیے؟ عبادت خانے کا۔ یہ تو آپ اپنی ذاتی ملکیت بتا رہے ہیں، اور پھر پبلک سے چندہ وصول ہو رہا ہے 11,85,00,000۔ ابھی میں وہ پیپر نہیں لایا جس میں 3 یہ پلاٹس کا ذکر کیا گیا ہے، پرچیزڈ بائی مومنین۔ کمال ہے، پرچیزڈ بائی مومنین، نام میر حسنین علی خان، اور کاہے کے لیے؟ رہائش گاہ کے لیے۔ واہ، پرچیز بائی دا مومنین، مومنین کی طرف سے خریدا جا رہا ہے رہائش گاہ کے لیے۔ کائی کو یتیم خانے سے آئے آپ، جو مومنین آپ کو گھر بنا کر دے رہے ہیں، گھر گفٹ کر رہے ہیں، یہ کس چیز کا ہے؟ تو عبادت خانے کا پرمیشن۔ اگر آپ لیتے ہوتے تو آپ کی دیانت داری ظاہر ہوتی، برخلاف اس کے آپ عبادت خانے کا نام نہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ایک اچھے کام کو روک دیے۔ اچھا کام اچھائی کے ساتھ ہونا چاہیے جی، اس طرح نہیں کہ جیسے آپ کر رہے ہیں۔ اب آخر میں آرڈر سن لیجئے کہ کیا آرڈر کورٹ کی جانب سے ملا۔ اب یہ لوگ جو اعتراضات کر رہے ہیں وہ اعتراض مجھ پہ نہیں ہے، ہانریبل جسٹس پر ہے، کیونکہ ان کا آرڈر ہے، تو بغیر سوچے سمجھے دے دیے۔ وہ دیکھے کہ کچھ اللیگل ہو رہا ہے، اب کہہ رہے ہیں پولوشن پولوشن پولوشن۔ اجی پولوشن کی درخواست ہوں گی، مگر ہمارے ریٹ میں کیا ہے وہ دیکھو، ایفیڈیوٹ میں کیا کہا گیا ہے؟ اللیگل کنسٹرکشن۔ پڑھیے میاں، پڑھو پڑھو پڑھو، اٹھو ادھر آؤ، ادھر آ جاؤ۔ یہ آرڈر ہے، دیکھیے جو کل ہی ہوا ہے۔ پانی ہے نا، چلو چلیے، یہ پہلے ہمارا جو ہے وہ پڑھ لیجئے، پیٹیشنر کی درخواست کیا تھی؟ Petition under section 151 of CPC, praying that in the circumstances stated in the affidavit filed in the writ petition, the High Court may be pleased to direct the respondent 2 to 4
to stop the illegal construction being carried out in premises bearing number 22-2-6, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 645 to 650 and 664, 666, 667 at measuring a total area of 2,602 square yards by the fifth respondent. Fifth respondent is Managing Committee, Ibadat Khana. Pending disposal of WP so on the file of the High Court. The petition coming on for hearing, upon perusing the petition and the affidavit filed therein, and the order of the High Court dated 30/3/2021 made herein, and upon hearing the arguments of Sri Siddharth Sharma, advocate for the petitioner, and of the GP for Municipal Administration for the respondent number 1, and of Sri Pasham Krishna Reddy SC for the respondent number 2 to 4, and Sri A.M. Qureshi, advocate for the respondent number 5, the court made the following order. Sri A.M. Qureshi, the learned counsel for respondent number 5, seeks time for filing a counter post on 9/9/2021. So the counter affidavit filed, the respondent corporation states that the unofficial respondent number 5 has obtained 4 separate building permissions, but as can be seen from the photographs filed by the petitioner along with the writ petition, the unofficial respondent number 5 is constructing a single unit. Therefore, the official respondent shall take necessary steps to stop the illegal construction being made by the unofficial respondent number 5, and they shall also see that no further construction takes place in the subject premises. सुन लिया आप हजरात ने, ऑर्डर क्या है? इलीगल कंस्ट्रक्शन, सेपरेट मकानात बनाए जा रहे हैं। अजी सेपरेट मकान का भी कानून है, सेटबैक छोड़ो, ये उसमें सेटबैक भी नहीं है, ये पूरा इबादत खाने में शामिल हो गया, ये सब दाखिल कर दिए। अब देखिए ये झूठ बयानी से काम कब तक लेंगे? अरे हम समझते थे इनके बड़े झूठ कहते हैं। ये पकड़ो भाई, ये देखिए आप, ये नक्शा है जो कमेटी की जानिब से वक्फ बोर्ड को दिया गया है जी। इसके अंदर क्या है? ये प्रोजेक्ट इबादत खाना हुसैनी परपोज मॉस्क बिल्डिंग। अब ये हसनैन साहब का ये कहना है कि हम नहीं लिख के दिए, हम नहीं लिखे, ये कौन नक्शा को वक्फ बोर्ड बनाया। नक्शा जब आप वहाँ सबमिट करते हैं तो अप्रूवल वक्फ बोर्ड करती है, हाँ इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से कि इबादत खाना कमेटी जिम्मेदार है, इसी तरह वक्फ बोर्ड भी जिम्मेदार है। वक्फ बोर्ड का फरीज़ा बनता था कि देखें कि इबादत खाना है या मॉस्क है। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाला जो केस है वो दूसरा है, फिर दुआ करिए तीसरा इंशाअल्लाह ताला। अभी और केसेस डालने वाला हूँ, अभी एक और एक पेंडिंग है, उसमें तो हमारे तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड को भी लिया हूँ जी। इसमें 2030 गज का परमिशन है। ऑर्डर में आप हजरात ने क्या सुना? 2600 गज पर आप बना रहे हैं, और नक्शे जो सबमिट किए गए हैं एक एक प्लॉट के, कोई 200 गज का, कोई 300 गज का, जुमला मकबरे हुए हैं 600 गज के, ये इतने हैं। और इबादत खाने की तामीर हो रही है 2600 गज पर, परमिशन लिया गया है 2030। अरे कितने अगलात बताऊं, गलती नहीं अगलात, इतने गलतियां आप रख कर अभी करें, रोक दिए। अरे भाई जब रिश्ता आया तो भी तहकीक की जाती है ना, तो पता चला हर बच्चे से शादी नहीं होती। हर चंद के 6 फीट का है जी, गोरा घुमटा है, आंखें भी अच्छे हैं, जुल्फें भी हैं, सब कुछ है, मगर इसके बावजूद तहकीक की जाती है। तो पता चला हर बच्चे को बेटी नहीं देते, तहकीक करते हैं। तो इसी तरह हर एक का फरीदा बनता है कि जाने पहचाने क्या है ये। और मैं बार बार कह रहा था कि अगर इबादत खाने का काम रुकेगा तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा, इसका जिम्मेदार मैं नहीं, बल्कि इसके जिम्मेदार इबादत खाना कमेटी होगी। ओ ये लोग समझेंगे
بولتے رہتا نہیں، صرف بولتا نہیں، پریکٹیکل کام کر کر بتاتا ہوں جی جو آپ کے سامنے ہیں، یہ جو ان کے غلطیاں ہیں. مثلا ایک آخری درود پڑھ دیں. اب وہ آواز دے دیا کہ بس اب یہاں سے ختم ذکر کا آغاز. ابھی جتنا ٹائم لیا ہوں اس کو جشن میں کاؤنٹ نہیں کرنا جی. اب ایسا سمجھیے کہ ابھی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على النبي المحمود العامد والعامد المحمود الواصل إلى ما لا براء حد محدود النذير المؤيد والبشير المسدد والسيد الممجد بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على ابن عمه وزوج ابنته وحبيبه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب حوضه ولوائه وشفاعته المظهر بصفات الله والممسوس في ذات الله والمعروف بوجه الله والموصوم باسم الله مولانا ومولى الكونين بالحسنين علي